سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ کون سی جنگ لڑی تھی جس میں خون کی ندیاں بہنے لگی تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 30,000 صلیبی فوج کو کیسے گرفتار کر چکا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کو پکڑ کر کون سا سزا دے چکا تھا؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نورجہان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے پکڑا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا سلطان افضل نے خود یہ واقعہ بیان کر چکا ہے۔ وہ اپنے بیان میں کہتے ہوئے کہ فرنگی فوج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج پر اچانک حملہ کر دیا اور حملہ اتنا خطرناک تھا کہ فرنگی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کی خیمے تک پہنچ گیا کہ میں نے جب اپنے والد محترم کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک غصے کا اثر نمودار ہو رہا تھا، اور پھر اس نے اپنے نہان سے تلوار نکال کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر فرنگیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ اسلامی لشکر کی فوج کا ایک دستہ بھی ساتھ تھا۔ ایک زبردست جنگ چھڑ گئی اور دونوں طرف سے زبردست حملے ہو رہے تھے۔ اور آخر کار صلیبی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا اور پیچھے ٹیلے تک ان کو پہنچا دیا گیا۔ صلیبیوں کی فوج نے پلٹ کر مسلمانوں پر ایک ایسا خطرناک حملہ کر دیا کہ پھر سے صلیبی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت قریب آ گئے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اپنا تلوار نکال کر صلیبیوں کے اوپر ٹوٹ پڑا اور ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی۔ پھر سے صلیبی فوج کو پیچھے ٹیلے تک پہنچا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا سلطان افضل کہتے ہیں کہ میں زور زور سے آواز لگانے لگا کہ ہم جیت گئے اور صلیبی ہار گئے، کہ میرے والد نے میرے کو منع کیا کہ جب تک یہ خیمہ بیچ میں سے اکھڑ نہ جائے اس ٹائم تک صلیبیوں کو شکست نہیں دیا جا سکتا ہے، کہ جیسے میرا والد محترم یہ بات کرتے تھے اسی دوران اسلامی فوج نے اس خیمے کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خیمے کو دیکھا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسلامی لشکر ٹیلے پر چڑھ کر تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں سے بیت المقدس کا بادشاہ نورجہان کا اور کرک قلعے کا مالک ارنس نارتھ بھی شامل تھے۔ یہ دونوں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھے۔ مسلمانوں نے ان کی فوج کا سپہ سالار جبراری ڈیڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان کے علاوہ سرائیک اور بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کیے گئے، اور ان کے علاوہ بہت سے صلیبی فوج کو جہنم واصل کر چکے تھے اور اکثر گرفتار بھی ہو چکے تھے۔ جو مرنے والوں کو دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ایک بھی صلیبی زندہ بچ کر نکلا نہیں ہوگا، مگر جب گرفتار صلیبی فوج کو دیکھتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ ایک بھی مرا ہوا نہیں ہے، یعنی وہ اتنے مر چکے تھے اور اتنے زیادہ سے مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو چکے تھے۔ ان ظالموں کو جب سے 491 ہجری سے 1098 تک یہ اسلامی ممالک میں گھس چکے تھے، اس سے پہلے صلیبیوں نے اتنا بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ عیسائی فوج نے تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے صفوں کو قریب قریب لا کر یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ آخر کار صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ عیسائی فوج نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا پایا تھا
تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ دونوں فوجی کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہوئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی روشنی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب روشنی صحیح نمودار ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک خوفناک آواز بلند کرتے ہوئے، جس سے انگریز مورخ کی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اسلامی فوج عیسائیوں پر ٹوٹ پڑی، کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا تو اسلامی فوج عیسائیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اسلامی لشکر نے ایسا خطرناک حملے کیے کہ عیسائی فوج کو کچھ دیر مقابلہ کیا۔ مگر پھر آخر کار وہ حتین کی طرف بھاگنے لگی۔ کہ کوئی نہ کوئی پناہ گاہ ان کو مل جائے، لیکن ان لوگوں سے پہلے اسلامی فوج کے سپاہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے۔ صلیب لکڑی جو آقا کے پادری کے ہاتھ میں تھا، پادری کے سر کٹ جانے سے کہ پادری نے صلیب کو سنبھالی، مگر جس صلیب نے سنبھالی وہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ عیسائی فوج کو صلیب اپنے ہاتھ لینا دشوار ہو گیا تھا۔ حتین کی زمین لاشوں سے بھر گیا تھا، خون کی ندیاں بہنے لگی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 صلیبی فوج جہنم واصل ہو چکے تھے اور 30,000 مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو چکے تھے۔ یہ ایک خونریز جنگ تھی جو دونوں طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ اسلامی لشکر کا نقصان کا صحیح اندازہ نہ لگا سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ اسلامی لشکر کے درمیان نصب تھا۔ جتنے بڑے بڑے سرداران کو گرفتار کیے تھے، اسے باری باری سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کا بادشاہ ارنس ارنات اور ایچی نالیٹ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک سائٹ پہ بٹھا دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے اور اسے ہر کے گلاب کی پانی تھوڑا پلا دیا۔ اب جبکہ حساب کتاب کا وقت آ پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارنات کو جنگی صورت میں سلطان کے ہاتھ زندہ گرفتار آ چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا کہ تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنے بار قسموں کو توڑتا رہا۔ یہ وہی گستاخ ہے جس نے رسول اللہ مبارک کی گستاخی کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ میں نے بھی آپ کے سر کھلنے کے لیے 2 چکر میں نے قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے قسم کھایا تھا کہ میں آپ کا سر کچلوں گا، اور دوسری مرتبہ تب قسم کھایا تھا جب تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، اور اس ٹائم آپ نے ایک بکواس کی تھی جو نعوذ باللہ گستاخی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارنات کو کہا کہ دیکھو میں آ گیا اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں،
اب جو بکواس کرنا ہے میرے سامنے کر لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ آج میں یہاں آیا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج میں اپنے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ تیرے سے میں لے لوں گا، اور آج میں آپ سے تمام واقعات کا بدلہ لے لوں گا۔ آپ نے جیسے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آج ان سب کا سزاؤں کا صلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تیرے سے میں ایسا بدلہ لوں گا کہ تیری نسل یاد کرے گا کہ پھر کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔